اردن کے شاہ عبداللہ دویم کا دورہ پاکستان، پاک اردن کا غزہ جنگ بندی پر کام کرنے والے 8 ملکوں سے مزید رابطے کرنے اور غزہ کے باشندوں کی نقل مکانی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم ہاؤس میں شاندار استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے دستے نے شاہ عبداللہ دویم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اردن کے بادشاہ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ 2 طرفہ اور وفود سطح پر ملاقاتیں ہوئیں، جس میں 2 طرفہ دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ وزیراعظم نے معزز مہمان کو افغانستان اور بھارت کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 6 ورکرز ہلاک، 7 زخمی۔ فائر بریگیڈ نے عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ فیکٹری کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کئی افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ متعدد موٹر سائیکلیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ شہر قائد کی تاریخ کا سب سے بڑا ای چالان، ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر مالک پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ رضاق آباد ڈمپر حادثے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ ڈمپر میں ٹریکر نصب نہیں تھا اور فٹنس سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس بھی معطل۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کو ٹریکرز کا کنٹرول نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی رضاق آباد ڈمپر حادثے کے بعد لگائی گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق شہر میں صرف وہی ڈمپر اور واٹر ٹینکر چلیں گے جن کے ٹریکرز کا کنٹرول براہ راست ٹریفک پولیس کے پاس ہوگا۔ جہاں آباد میں تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر 2 موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 2 بھائیوں حمزہ اور ابو بکر سمیت علی حسن اور یاسر بس تلے کچل کر موقع پر ہی جاں بحق۔ متوفی یاسر کی آج شادی تھی۔ جاں بحق نوجوان مہندی کی تقریب کی شاپنگ کر کے گھر واپس جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کا ذمہ دار بس ڈرائیور موقع سے فرار۔ امریکی صدر کا بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان، $1 ارب ہرجانے کا کیس دائر کریں گے۔ بولے کہ برطانوی وزیراعظم سے بھی بات کروں گا۔ امریکی صدر کا جلد ہی جوہری تجربات کرنے کا بھی اندیہ۔ بولے کہ ہمارے پاس کسی اور ملک سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں، ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کریں گے۔ سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر امریکہ کے روس اور چین سے اختلافات، دونوں ملکوں کی جانب سے بورڈ آف پیس مسترد۔ روس نے سلامتی کونسل میں امریکن قرارداد کے مقابل اپنی قرارداد پیش کر دی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کے ارکان کو دھمکایا ہے کہ وہ ٹرمپ امن منصوبے کی توثیق کریں ورنہ جنگ بندی ٹوٹ جائے گی اور فلسطینیوں کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی توثیق کے لیے ووٹنگ پیر کو ہوگی۔ مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں غزہ انتظامیہ کے حوالے، تعداد 330 ہو گئی۔ اسرائیل سے لائی گئی لاشوں پر بہیمانہ تشدد کے نشانات۔ موسم سرما کی پہلی بارش نے اہلیان غزہ کے مصائب بڑھا دیے، ہزاروں خیمے ڈوب گئے، بچا کچا سامان خراب ہو گیا۔ فلسطینیوں نے غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا عہد کر لیا، مہم شروع کر دی۔ بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مکالمے کے لیے امریکہ کا حماس سے براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف حماس مذاکرات کار خلیل الحیہ سے ملاقات کریں گے۔ پی سی بی کا پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کا حتمی فیصلہ، باضابطہ ٹینڈر جاری۔ چیئرمین محسن نقوی کے مطابق 7ویں اور 8ویں ٹیم کے مالکان حقوق کی فروخت کا آغاز ہو چکا۔ دلچسپی رکھنے والے ادارے 15 دسمبر تک صبح 11 بجے تک بولیاں جمع کروا سکیں گے، جنہیں اسی روز کھولا جائے گا۔ اور سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی ہے۔ اسلام آباد میں سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ۔ لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ ڈویژن میں درجہ حرارت معمول سے کم۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ کراچی میں بھی صبح کے وقت ٹھنڈی ہواؤں کا راج، رات کے وقت پارہ نیچے آنا شروع۔